اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کے 29ویں پارے کی سورہ مبارکہ سورہ قلم کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا وہ یہ پڑھا تھا کہ آپ جملہ اسمیہ میں اگر زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جملے کے شروع میں لام یا انا کا استعمال کرنا ہوگا اور ان دونوں حروف سے ایک جیسا ہی زور پیدا ہوگا۔ ان دونوں میں سے انا کا استعمال قرآن مجید میں آپ کو بہت زیادہ ملے گا۔ اگر آپ ڈبل زور لانا چاہتے ہیں تو آپ انا اور لام دونوں کو استعمال کریں گے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ انا شروع میں آئے گا اور لام بعد میں آئے گا۔ اس کی وجہ ہمارے سامنے یہ آئی تھی کہ انا جو ہے یہ اسم کے اعراب کو بھی تبدیل کرتا ہے، جبکہ لام جو ہے وہ اعراب کو تبدیل نہیں کرتا۔ مزید زور پیدا کرنے کے لیے ہم نے قسم کھائی تھی اور زید کو ہم نے کہاں پہنچا دیا تھا؟ سمپل جملے سے کہ زید صالح، زور لانے کے لیے لزید صالح یا ان زیدن صالح، مزید زور کے لیے ان زیدن لصالح، اور پھر مزید زور کے لیے واللہ ان زیدن لصالح۔ اب چونکہ ہم پاکستانی قوم ہیں، ہمیں فخر ہے اس بات پہ، تو زید کو ہم نے جہاں پہنچایا اب اسے نیچے گرانا ہے، صحیح، یعنی آخر تک لے گئے تھے اسے، اور آج ہم کہیں گے کہ زید ہرگز نیک نہیں، اور یہ جملہ ہم قسم کھا کے کہیں گے، صحیح۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا جی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس ٹاپک کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ قلم کی آیات جو ہیں وہ تلاوت کی ہیں۔ سورۃ العصر کا مفہوم ہمارے سامنے کل کے لیکچر سے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کو گواہ بنا کر انا لام استعمال کر کے خسر کو نکرہ بیان کر کے یہ بتا دیا کہ تمام انسان بہت بڑے نقصان میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو 4 کام کریں، بچ جائیں گے۔ ایمان لے آئے، اور ایمان بھی کون سا؟ قلبی ایمان، دل والا ایمان جو دل میں کھپ جائے، کیونکہ وہ ایمان ایسا ایمان ہے جو آپ کو عمل کی طرف لے کر جائے گا۔ جب قلبی ایمان کے بعد آپ نیک اعمال کرنے لگ جائیں گے، کوئی آپ کے پاس حق آ جائے گا تو پھر آپ اس حق کو لے کر گھر پر نہیں بیٹھیں گے بلکہ اسے دوسروں تک پہنچائیں گے، اور دوسروں میں سب سے پہلے آپ کے اپنے گھر والے ہوں گے، پھر آپ کے بہن بھائی ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، ہمسائے ہوں گے، محلے دار ہوں گے، پھر کہیں آپ باہر نکلیں گے۔ اور یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ جب آپ حق بات کریں گے، چاہے کوئی چھوٹی سی ہی حق بات ہو، تو دوسرے اس کو کبھی بھی پسند نہیں کریں گے۔ آپ کو باتیں سننے کو ملیں گی۔ اب باتیں سننے کے بعد آپ نے ان باتوں کو برداشت بھی کرنا ہے اور اپنے کام کو جاری بھی رکھنا ہے۔ تو یہ تھا سبق ہمارا سورۃ العصر کا۔ یہی سے بات کو ہم جوڑتے ہیں اور ان آیات کی طرف آتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کانسیپٹ میں آپ کے سامنے رکھ دوں جو میں آج کے لیکچر میں بیان کرنا چاہتا ہوں، پھر جب آپ یہ آیات سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 100% یہ کانسیپٹ بھی اور
مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے جی جملہ اسمیہ کو منفی بنانا۔ ہمارے سامنے سادہ جملہ اسمیہ ہے جی زید صالح، یہ ایک پازیٹیو جملہ اسمیہ ہے، اس میں کوئی زور نہیں ہے سوائے کہنے والے کے۔ اس جملے کو میں منفی بنانا چاہتا ہوں، یعنی کہنا چاہتا ہوں کہ زید نیک نہیں ہے۔ پھر آہستہ آہستہ سٹیپس آگے لے کے جائیں گے، منفی بنانے کے بعد زور پیدا کریں گے، کہیں گے کہ زید بالکل نیک نہیں ہے، اور پھر قسم کھا کے یہ بات کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پہلا سٹیپ ہے جملہ اسمیہ کو منفی بنانا۔ اردو میں دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ زید نیک نہیں ہے، نہیں کا لفظ میں بیچ میں لگا رہا ہوں۔ انگریزی میں بھی آپ ناٹ کا ورڈ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں بیچ میں کہ زید از ناٹ نیک، صحیح۔ عربی زبان میں جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے نفی کا لفظ جو ہے شروع میں لگانا ہوگا، پہلی بات تو یہ آپ نے ذہن میں۔ اب وہ لفظ کیا ہوگا؟ وہ لفظ قرآن نے جو استعمال کیا ہے جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے، اور یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اہل حجاز کی لغت کے مطابق نازل کیا ہے، یعنی اہل حجاز جو زبان استعمال کرتے تھے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو اہل حجاز جو ہیں وہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں ماں لگایا کرتے تھے جی، ماں۔ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے جملہ اسمیہ کے شروع میں کیا لگایا جائے گا؟ ماں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل حجاز والے ماں لگاتے تھے، اور قرآن مجید اہل حجاز کی لغت کے مطابق نازل ہوا ہے، لہٰذا گرامر والوں نے اس ماں کا نام رکھ دیا جی ماں حجازیہ۔ نام آپ اس وقت رکھتے ہیں جب آپ کو اور بھی آنے کی امید ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جب کہانی ایک بھی ختم ہو جائے تو پھر نام نہ بھی رکھے خیر ہے، تو نام رکھ دیا اس ماں کا، تو اس کا مطلب ہے ابھی اور ماں آئیں گے۔ تو اس ماں کا نام اچھی طرح سے یاد کر لیجئے، یہ ماں حجازی ہے، جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوگا، اور نام اس لیے اس کا ماں حجازی ہے کہ اہل حجاز والے اسے یوز کرتے تھے۔ اب جب ماں حجازیہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آئے گا اور یہ بریکٹ ہٹے گا، تو ماں حجازیہ کیا تبدیلی لے کر آئے گا، اعرابی تبدیلی لے کے آئے گا، وہ ہم دیکھتے ہیں بریکٹ ہٹنے کے بعد۔ تو میں اب بریکٹ ہٹانے لگا ہوں جی، ماں زیدن، ابھی تک آپ نے دیکھا کوئی تبدیلی نہیں آئی، صالحن تبدیلی آ گئی، صحیح۔ ماں زیدن صالحن، اس کا ترجمہ ہوگا جی زید نیک نہیں ہے۔ جملہ اسمیہ کی جو خبر تھی ماں حجازیہ نے اسے افیکٹ کیا اور اس کو منسوب کر دیا، جبکہ کل انہا نے کیا کیا تھا؟ انہا نے اٹیک کیا تھا مبتدا پر، صحیح ہے؟ ماں حجازیہ نے اٹیک کیا خبر پر، انہا نے مبتدا کو منسوب کیا تھا، ماں حجازیہ نے خبر کو منسوب کیا۔ جس طرح کل انہا نے جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر اس مبتدا اور خبر کو اپنا اسم اور خبر بنا لیا تھا، اسی طرح ماں حجازیہ نے بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر اس مبتدا اور خبر کو اپنا اسم اور اپنی خبر بنا لیا، لہٰذا یہ ماں تو آپ کا حجازیہ کہلایا، زیدن جو ہے یہ ماں کا اسم ہو جائے گا، اور صالحن جو ہے یہ ماں کی خبر کہلائے گا۔ اور آج آپ کے سامنے دوسرا منصوب بھی آ گیا جی، منصوبات کا کھاتا کھل چکا ہے۔ جو پیج آپ نے منصوب کے لیے مختص کیا ہے اس میں نمبر 1 پہ آپ نے لکھا ہوا تھا انہا کا اسم منصوب ہوتا ہے، آج دوسرے نمبر پہ لکھ لیں ماں حجازیہ کی خبر۔ تو ماں حجازیہ کی خبر بھی
آپ کو منسوب ملے گی. اوکے جی. اب جو بھی کانسیپٹ میں آپ کو دیتا ہوں اس کو قرآن مجید سے بھی پروف کرتا ہوں کہ دیکھیں قرآن مجید میں بھی ایسے استعمال ہوا ہے. قرآن مجید سے میں ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سورہ یوسف سے کہ عزیزہ مصر کی بیوی نے جب ان عورتوں کو دعوت پر بلایا، اور کیوں بلایا آپ کے علم میں ہے کہ وہ جو واقعہ ہوا تھا وہ لیک آؤٹ ہو گیا، اور اس کمیونٹی کی جو عورتیں تھیں ان میں یہ بات جو ہے وہ پھیل گئی. اور جیسے یہ بات پہنچی ہوگی فوراً ایک دوسرے کو کال گئی ہوگی، صحیح، اور یہی بات کی گئی ہوگی ہاں کچھ پتہ لگا، سنیا کچھ، ٹھیک ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کل جیسے ہی واقعہ ہوا تو ہر ایک نے دوسرے سے رابطہ کیا ہوگا اور یہی پوچھا ہوگا کہ لگا پتہ. تو جب یہ واقعہ ایک عورت کو پتہ چلا اس نے اپنی جاننے والی کو، اس نے اپنی جاننے والی کو، اور یہ خبر پوری اس کمیونٹی میں پھیل گئی. اب یہ خبر بڑی عجیب خبر تھی اس کمیونٹی کے لیے کہ کیسے ممکن ہے کہ منسٹر کی بیوی جو ہے وہ اپنے غلام کے ساتھ انوالو ہو جائے. ایسا ہوتا نہیں ہے. مرد کا انوالو ہو جانا سمجھ میں آتا ہے، لیکن عورت کا انوالو ہونا وہ بھی غلام میں، یہ کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. ذہن میں آیا کہ پتہ نہیں ہے کون وہ. لہذا فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، جب اس نے ان کی یہ باتیں سنی نا تو فوراً انہوں نے ایک میسج کر دیا، واٹس ایپ کر دیا کہ کل شام کی چائے تم میرے ساتھ پیو گی. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ نہیں پوچھنا کہ جی اس وقت واٹس ایپ تھا. میسج جیسے ہی گیا شام کی چائے کا تو سب نے اگلے دن کی جو جو مصروفیت تھی سب کینسل کر دی اور الارم لگا لیا کہ چائے پر جانا ہی جانا. کیوں؟ انہوں نے کبھی چائے نہیں پی تھی. مسئلہ کیا تھا؟ اصل بات تھی وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ ہے کون، وہ ہے کون جس نے اس عورت کی مت مار دی. لہذا اگلے دن سب وقت پہ پہنچ گئی. کسی ایک نے بھی اس موقع کو مس نہیں کیا ہوگا. اور عزیز مصر کی بیوی نے کیا کیا تھا، اس نے ایک گیم کی ہوئی تھی کہ حضرت یوسف کو اس نے اندر ایک کمرے میں رکھا ہوا تھا اور کہا تھا جب تک میں تمہیں آواز نہ دوں تم نے باہر نہیں آنا. اور دوسرے جو غلام تھے، نوکر چاکر تھے، وہ سرو کر رہے تھے. اب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ جب بھی کوئی ایسا موقع ہوتا ہے تو جوس سرو ہو رہا ہوتا ہے، کبھی سوپ سرو ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ، تو اس طرح. اور وہ عورتیں جو تھیں وہ ہر ایک غلام کو سرو کرنے والے کو غور سے دیکھ رہی تھی اور ایک دوسرے کو اشارے بھی کر رہی ہوں گی. ایسے نہیں، میں خود ہی کہتی ہوں گی نہیں نہیں یاد. اب یوسف نظر نہیں آ رہے تھے انہیں. اب لے جی جب سب اکٹھے ہو گئے اور ٹائم بالکل شروع ہو گیا تو گرم گرم پیزا آیا ہوگا. اب پیزا ظاہر بات ہے چھری کانٹے سے کھانا ہے. جیسے پیزا سامنے آیا اس نے کہا جی کرو بسم اللہ. اب بسم اللہ کرنے کے لیے انہوں نے جب چھری کانٹا اٹھایا اور اٹھاتے ہی اس نے آواز دی یوسف. تو اب وہ پیزا کھانے تو آئی نہیں تھی، وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ ہے کون. تو جیسے آپ سب میری طرف متوجہ ہیں اور میں آواز دوں کہ آئیے جناب تو فوراً آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو جیسے ہی حضرت یوسف کی انٹری ہوئی اور انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں قرآن مجید کے کہ فلما رأیناہ اکبرنہ، جیسے انہوں نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئی. وقطعنا ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے.
ہاتھ کاٹ ڈالنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کٹ گئے. کل میں نے اپنی بیگم کو دیکھا اس کی انگلی پہ سنی پلاس لگا ہوا تھا. میں نے کہا خیریت کیا ہوا؟ کہتی ہاتھ کٹ گیا. یعنی ہاتھ پہ کٹ لگ جانا بھی ہمارے ہاں ہاتھ کٹ جانا کنسیڈر ہوتا ہے. تو گویا یوں ہی ہوا کہ وہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا حیران رہ گئی. وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، اور بولی کہ ہائے اللہ، ما ھذا بشر، ما ھذا بشرن. دیکھیں جی ما حجازیہ صحیح ہے. ھذا ما کا اسم اور بشرن ما کی خبر، اور ما حجازیہ کی خبر منصوب ہوتی ہے. تو ما ھذا بشرن بولیں گے یہ کوئی بشر نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی باعزت ہے. اب وہ عورت جو ہے وہ بولی دیکھ لیا اپنا حال، مجھے تو بڑی باتیں کرتی تھی تم، اپنے ہاتھ تم نے کاٹ ڈالے. اور پھر اس نے تسلیم کیا کہ ہاں میں نے ہی اسے ورغلایا تھا. فاستعصم، لیکن یہ بچ نکلا. اور پھر اس نے قسم کھا کے کہا کہ ان لم یفعل ما آمرہ، اگر اس نے وہ نہ کیا جس کا میں اسے حکم دیتی ہوں تو ضرور بے ضرور جیل بھیج دیا جائے گا اور چھوٹا ہونے والوں میں سے ہو جائے گا. اس وقت حضرت یوسف نے پھر دعا کی تھی کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ میرے رب مجھے جیل بہتر ہے اس سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے. اور ساتھ اس بات کا بھی انہوں نے اعتراف کیا کہ اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو اسو الیہن، میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جذباتی ہونے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے پھر دعا قبول فرمائی اور وہ سارا آپ کے علم میں ہے. تو بہرحال جی یہ ما حجازی ہے جو جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ کی خبر کو منسوب کر دیتا ہے. صحیح ہے. اب ہم ایک پریکٹس کر لیتے ہیں جس طرح ہم نے کل انا کی پریکٹس کی تھی. 6 جملے میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں اور ان 6 جملوں کے شروع میں ما حجازیہ داخل کر کے ہم اس کا اثر دکھائیں گے خبر پر، اور پھر اس کے بعد اس منفی جملے میں انشاءاللہ تعالیٰ زور پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. جی تو تیار ہو جائیں آپ. کل ہم نے بنایا تھا المسلم صادق، آج ہم بنائیں گے المسلم کاذب. کیوں بنائیں گے؟ اس لیے کہ ہم نے اس جملے کی نفی کرنی ہے آج. صحیح ہے نا. ہم نے یہ کہنا ہے کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہے. المسلم کاذب. دوسرا جملہ کیا بنے گا جی؟ المسلمانی کاذبانی. تیسرا ہوگا المسلمون کاذبون. چوتھا ہوگا المسلمات کاذباتن. پانچواں ہوگا المسلمتانی کاذبتانی. اور آخری جملہ ہوگا المسلمات کاذباتن. جی پہلا جملہ بنوائے ہیں منفی. مل مسلم کاذبن. اب اعراب اگر آپ کا پکا نہیں ہے نا تو بہت مشکل ہوگی. اب آپ کو پتا ہے کہ واحد اسم جو ہے وہ منصوب زبر کے ساتھ ہوتا ہے، مثنیٰ اسم منصوب عینی کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے، جمع سالم مذکر اسم منصوب اینا کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے، جمع سالم مؤنث اسم منصوب آتن کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جی مل مسلمانی کاذبینی. تیسرا جملہ مل مسلمون کاذبین. چوتھا جملہ مل مسلمات واحد ہے تو زبر کے ساتھ منصوب ہوگا کاذبتن
مل مسلمتانی کاذبتینی، یہ کر لیا تو سمجھیں آپ کو اعراب سمجھ آ گیا. ہاں جی، مل مسلماتو کاذباتن. لیکن آپ عام عربی بول رہے ہوں گے نا تو آپ اتنا بھی کہتے ہیں نا مل مسلماتو کاذبات، گزارا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن کاذبات آت پر کیا پڑھنا ہے یہ آپ کو گرامر بتائیے. مل مسلمات کاذباتن. لے جی یہ 6 جملے کون بولے گا اب مبتدا اور خبر تبدیل کر کے؟ ماشاءاللہ 2 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، 3 ہوئے ہیں، ماشاءاللہ 4، ایکسیلنٹ، 5، واہ ویری گڈ. جی آپ شروع کریں. آپ کو میں جملہ دے رہا ہوں، اس کو آپ نے منفی بنانا ہے. صحیح ہے. جملہ ہے المنافق صادقن. منافق سچا ہے. جی مل منافق صادقن، مل منافقانی صادقینی، مل منافقون صادقین، مل منافقۃ صادقتن، مل منافقتان صادقتینی، مل منافقات صادقاتن. ماشاءاللہ. جی جی ذہن کے ساتھ آپ نے المعلم جالسن، مل معلم جالسن، مل معلمان جالسینی، مل معلمون جالسین، مل معلمات جالستن، مل معلمتان جالستینی، مل معلمات جالساتن. جی آپ نے جملہ بنانا ہے جی الطالب قائم، مت طالب قائما، مت طالبان قائمین، مت طالبون یا الطلاب، ٹھیک ہے، مت طلاب قائمین، قائمتن، شبش، طالبات، وہ تو بہت شریف انسان ہے. بد طالبات قائماتن. اوکے جی کلیئر ہو گیا. سمپل سا کنسیپٹ ہے، کوئی ایسا مشکل نہیں ہے. میں نے کہا تھا جتنے چکر آنے تھے آپ کو آگے، اب بس چھوٹی چھوٹی باتیں، اعراب پکا ہو رہا ہے سارا، پچھلی باتیں ساری ریوائز ہو رہی ہیں اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اصل اعراب ہے. لے جی شروع ہوئی تھی کہانی زید صالح، زید نیک ہے. آپ نے کہا جی زید نیک نہیں ہے تو ما زید صالحن ہو گیا. اب ما زید صالحن میں کہہ رہا ہوں جملے میں زور ہے، ٹھیک ہے نا، مان جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو صرف کہنے والے کا زور ہے، اس کے علاوہ زور لفظوں میں نظر نہیں آ رہا. تو منفی جملے میں اب میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں. ما زید صالحن میں زور لانا چاہتا ہوں، یعنی اس میں آگے ہم چلیں گے منفی جملے میں زور لانا. اب کل جو ہم نے زور پیدا کیا تھا وہ پازیٹیو جملے میں تھا، صحیح ہے نا، انا لام دونوں کا استعمال. اب جو زور ہے وہ منفی جملے میں. اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ منفی جملے میں بھی انا لے آئیں، لام لے آئیں، نہیں، منفی جملے کا زور جو ہے وہ دوسرے طریقے سے پیدا ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو منفی جملہ ہے جی ہمارا ما زید صالحن. میں لکھ دیتا ہوں ایک مرتبہ، ما زید صالحن، یہ ہمارا منفی جملہ ہے اور اس میں میں نے زور پیدا کرنا ہے. تو منفی جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے، منفی جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے، اور وہ منفی جملہ ہم نے ما حجازیہ کی مدد سے بنایا ہے، جملہ اسمیہ.
ما حجازیہ کی جو خبر ہے نا، خبر صالحا منصوب، اس خبر پر حرف جر با داخل کیا جائے گا. منفی جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے خبر پر کیا داخل کریں گے؟ حرف جر با. حرف جر آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، با بھی پڑھا ہوا ہے. اب پہلی بات مجھے بتائیے کہ با حرف جر پہ حرکت کون سی آتی ہے؟ حرف جر با زیر آتی ہے، تو حرکت میں زیر آئے گی. پھر آپ نے پڑھا تھا حرف جر با کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ساتھ. تو نوٹ کر لیں یہاں پہ حرف جر با کے معنی نہیں کیے جائیں گے. یہ با جو ہے صرف زور پیدا کرنے کے لیے لایا جائے گا. یہ اسلوب ہے. منفی جملے میں زور پیدا کرنا ہے تو منفی جملے کی خبر پر حرف جر با داخل کیا جائے گا، لیکن با کے معنی نہیں کیے جائیں گے. اب سوال پیدا ہوگا، اچھا معنی نہیں کیے جائیں گے تو کیا حرف جر با اپنا اثر دکھائے گا؟ اثر کیا ہوتا ہے اس کا؟ مجرور کرتا ہے نا، تو بالکل جی اثر ضرور دکھائے گا. یہ با حرف جر اب اس خبر کو جو منصوب تھی کیا کر دے گا؟ مجرور کر دے گا. تو آپ کا جملہ بن جائے گا ما زیدن بصالح. ما زیدن بصالح. ما زیدن بصالح. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اب ترجمہ ہوگا زید بالکل نیک نہیں ہے. زید ہرگز نیک نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ کل زید خوش ہو رہا تھا نا، کہاں تک گیا تھا؟ آج ما زیدن بصالح، زید بالکل نیک نہیں ہے. اوکے جی. پھر سن لیں، منفی جملے میں زور پیدا کرنا ہے تو منفی جملے کی خبر پر حرف جر با داخل کر دیا جائے گا. حرف جر با اپنا اعرابی اثر تو دکھائے گا، لیکن حرف جر با کے معنی نہیں کیے جائیں گے. اب وہ لوگ جو قرآن کا ترجمہ الفاظ کے معنی کے ذریعے یاد کرتے ہیں وہ یہاں پھنس جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ظاہر بات ہے وہ ہر لفظ کا ترجمہ یاد کر رہے ہوں گے تو با کا بھی ترجمہ یہاں پر بولیں گے، اور با کا ترجمہ یہاں کریں گے تو وہ ہوگا ہی نہیں. تو یہ چیز آپ کو گرامر بتائے گی کہ یہاں پر با جو ہے ترجمہ نہیں کیا جائے گا اس کا. اوکے جی. نہیں جی، اب یہ جو 6 جملے لکھے ہوئے ہیں یہ سادہ منفی جملے ہیں، ان میں زور پیدا کرنا ہے. کون کرے گا جی؟ ادھر سے ہمت کریں جی. زین کمائیں جی. بسم اللہ. مل مسلمو بکاذبن، مل مسلمانی بکاذبین. پہلے والا کاذبین منصوب تھا، اب والا کاذبین مجرور ہے. آپ کو پریشانی تھی نا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا جی مثنیٰ 2 ہیں، کاذبانی کاذبینی. کاذبینی منصوب بھی ہے مجرور بھی ہے، تو فوراً وہ آیا تھا، اس نے کہا تھا پتہ کیسے چلے گا کہ منصوب ہے کہ مجرور ہے. اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ پیچھے والا جو پہلے والا تھا با کے بغیر والا وہ منصوب تھا. کیوں منصوب تھا؟ ما حجازیہ کی خبر ہونے کی وجہ سے. اب والا کاذبین جو ہے مجرور ہے. کیوں مجرور ہے؟ با حرف جر کی وجہ سے. جی زین. ماشاءاللہ. مل مسلمون بکاذبین، پہلے والا کاذبین منصوب تھا، اب کاذبین مجرور ہے. جی شاباش. ماشاءاللہ. مل مسلمات بکاذبات، واحد اسم جو ہے وہ مجرور زیر کے ساتھ ہوگا. ایکسیلنٹ جی. ماشاءاللہ. آخری جملہ بکاذبات، پہلے والا کاذبات منصوب تھا، اب والا کاذبات مجرور ہے. لیکن لے جی یہ کانسیپٹ جو دیا ہے زور والا، یہ بھی آپ کو قرآن سے میں پروف کرتا ہوں. صحیح. ایک جملہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، ہوا مؤمن. کیا مطلب ہے جی؟ وہ مومن ہے. ہوا مومن، وہ مومن ہے.
اور اس کی جمع اگر میں بناؤں تو میں کہوں گا ہم مؤمنون، ہم مؤمنون، وہ مومن ہے، ہوا مومن ہم مومنون، مثنیٰ والا نہیں ڈالا میں نے، واحد و جمع والے دو جملے لکھ دیے۔ اب یہ جملہ ہے ہم مومنون، اس کو میں نے منفی بنانا ہے، کیا کروں گا؟ ما لگاؤں گا شروع میں اور جملہ بن جائے گا ما ہم، منفی بنانا ہے میں نے، ما ہم منفی بنانا ہے، ما ہم منفی بنانا ہے، منفی ہم مؤمنون کو میں نے منفی بنانا ہے۔ مجھے بیچ میں ایک چھوٹی سی آواز آتی ہے اصل میں، جس کی وجہ سے میں بار بار کہہ رہا ہوں، مجھے بتائیے با لگانا کہ نہیں لگانا؟ نہیں لگانا نا، آپ با پتہ نہیں کون بیچ میں بول دیتا ہے یار، منفی بناتے ہیں با نہیں لگا، یہاں با لگا ہوا منفی بناتے ہیں، با کب لگانا ہے؟ با منفی جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے لگانا ہے۔ میرا سوال صرف یہ ہے کہ یہ پازیٹو جملہ ہے، اس کو منفی بنانا ہے، ما ہم مؤمنین، یہ سمپل منفی بن گیا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اب اس منفی جملے میں آپ نے زور پیدا کرنا ہے، اب با بولے گا نہیں کوئی، ما ہم بی مؤمنین، کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ ہرگز مومن نہیں ہے، وہ ہرگز مومن نہیں ہے، صحیح؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کچھ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اب اگر آپ نے یہ کانسیپٹ نہیں پڑھا ہوا نا تو آپ وہاں اپریشیٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ہرگز مومن نہیں ہے، بالکل مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب دیکھیے گا جا کے تراجم، کسی نے اس با کا ترجمہ کیا ہے؟ اکثر آپ کو ملے گا کہ وہ مومن نہیں ہے، یہ لکھا ہوگا، تو پھر یہ با کیا کر رہا ہے وہاں پہ؟ وہ مومن نہیں ہے گا تو اس کا ترجمہ بنتا ہے سمپل، صحیح ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ ترجمہ لکھ رہے ہوں گے نا تو لکھتے انہوں نے یہ کہا ضرور ہوگا کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، صحیح ہے؟ اب وہ زور جھٹکا وہ لکھنے میں کہاں آئے گا؟ ذہن میں ان کو یہی ہوگا کہ وہ مومن نہیں ہے، لیکن لکھنے میں تو ایسے آئے گا نا۔ اب یہ بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس طرح گرامر آپ کو بتاتی ہے کہ کہاں پہ زور ہے اور کیسا زور ہے۔ ایک جملہ لکھ رہا ہوں جی آپ کے سامنے، اب دیکھیں اس جملے کو میں مختلف طریقوں سے پڑھتا ہوں۔ کیا میں نے تمہیں کہا تھا اسے چھری مارو؟ کس پہ زور ہے؟ میں پہ۔ کیا میں نے تمہیں کہا تھا اسے چھری مارو؟ کیا مطلب کہ میں نے نہیں کہا تھا، یہی مطلب ہے نا؟ کیا میں نے تمہیں کہا تھا اسے چھری مارو؟ میں نے تمہیں تو کہا ہی نہیں تھا۔ فالو کر رہے؟ کیا میں نے تمہیں کہا تھا اسے چھری مارو؟ میں نے تو اسے مارنے کو کہا تھا، صحیح؟ اور ہے کیا میں نے تمہیں کہا تھا اسے چھری مارو؟ میں نے تو اسے گولی مارنے کو کہا تھا۔ اب دیکھیں زور کس کس پہ ہے، کبھی میں پہ ہے، کبھی تمہیں پہ ہے، کبھی اسے پہ ہے، کبھی چھری پہ ہے۔ اب جملہ لکھا ہوا ہے، ہر کوئی مختلف انداز سے پڑھ سکتا ہے۔ اب کہنے والے نے کس پہ زور دیا؟
یہ تو وہی بتائے گا نا. لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہوگا. جہاں پہ زور ہوگا وہ بتا رہا ہوگا لفظ کے یہاں پہ زور ہے. یہ عربی کی بیوٹی ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا. تو ما ہم بمؤمنین, یہ زور خام سے نہیں آ رہا. یہ حرف جر با جو ایڈیشنل استعمال کیا ہے نا, یہ اس وجہ سے زور آ رہا ہے کہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں. کلیئر ہو گیا جی؟ لیں جی اب ذرا ہم چلتے ہیں اس حصے کی طرف جو میں نے شروع میں تلاوت کیا ہے, کیونکہ اب سب آ گئے ہیں. سورۃ العصر آپ کے سامنے آئی, آپ نے حق دوسروں کو بچانا شروع کر دیا. والد صاحب سے بات کی, بھائی سے بات کی, رشتہ داروں سے بات کی. اب پہلا جو رد عمل سامنے آیا نا, وہ آپ کے بارے میں یہ آیا کہ پاگل ہو گیا. آپ نے کہا جھوٹ نہ بولو, صحیح ہے. انہوں نے کہا جھوٹ کے بغیر کام چلتا ہے؟ جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا. صحیح ہے. آپ نے کہا شادی پہ نا جو ٹائم لکھا ہے نا اس میں پہنچنا ہے, ورنہ کیوں لکھا ہے؟ صحیح. تو ان کا دماغ خراب ہے تمہارا. 7 بجے کون خالی حال والے نہیں آئے ہوں گے ابھی, تو پھر بندہ پوچھے 7 بجے کیوں لکھا ہے ابھی؟ پاگل بنایا ہوا ہے اور ہم بھی بنے ہوئے. ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں آپ نے کہا تھا انہیں فون کر کے کہ میں جمعے کو آؤں گا, تو آپ تو جمعے کو کہیں اور جا رہے ہیں, تو اسے بتا تو دیں فون کر کے کہ میں نہیں آ سکتا. دماغ خراب ہے تمہارا. خود ہی جب نہیں جائیں گے پتہ چلے گا کہ نہیں آنا تھا. تو پہلا رسپانس, پہلا رد عمل کیا سامنے آتا ہے؟ آپ کو کہا جاتا ہے پاگل ہو گیا. اچھا بلا تھا, سینسیبل. پھر پتہ کیا جائے گا کہاں جاتا ہے, پتہ چلے گا جی تنزیل اسلامک سینٹر میں. کیا کر رہا ہے؟ لسان القرآن کو. تو سب سے پہلے تو آپ کی رجسٹریشن کینسل ہوگی. ٹھیک ہے, آئندہ نہیں آنا آپ نے ادھر. اچھا آپ کا طرز عمل چینج نہیں ہوگا, ظاہر بات ہے. اب آپ کو حق پتہ چل گیا ہے, دل میں گھس گئی ہیں باتیں, اب اتنی آسانی سے نہیں نکلتی. اب اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ اب ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لی جائے گی. صحیح ہے. چیک کروایا جائے گا آپ کا. ہو سکتا ہے ڈاکٹر کہے جی سی ٹی اسکین کروائے, ایم آر آئی ہوگا, وہاں بھی سب کچھ صحیح ہوگا. لیکن آپ کا طرز عمل بدلے گا نہیں. پھر دم درود والا دیکھا جائے گا, کوئی جن شن تو نہیں چمٹ گئے. صحیح. سمپل سی بات ہے جی, آپ کو جو خطاب ملے گا نا وہ ملے گا کہ پاگل ہو گیا. کیونکہ جب بھی کوئی انسان دین کی پریکٹیکل باتیں کرتا ہے نا تو اسے یہی سننے کو ملتا ہے کہ پاگل ہو گیا. اچھا میں جھوٹ بولتا ہوں اور مجھے کوئی جھوٹا کہہ دیتا ہے, حالانکہ میں جھوٹ بولتا ہوں, اور مجھے کوئی جھوٹا کہہ دے تو کتنا غصہ آتا ہے جی, حالانکہ میں جھوٹ بولتا ہوں. اب میں پاگل نہیں ہوں اور کوئی مجھے پاگل کہہ رہا ہو, تو آپ سوچیں میرا کیا حال ہوگا. صحیح ہے نا. تو میں آپ کے سامنے جی جملہ لکھ رہا ہوں ایک, جو سننے کو ملا مجھے جب میں نے دین کی بات کرنی شروع کی, دین پر عمل کرنے کی بات شروع کی. میں نے کہا والد صاحب کو کہ بہنوں کو حصہ دے دیں, تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ دماغ خراب ہے تمہارا. ٹھیک ہے نا. تو مجھے جملہ سننے کو ملا, وہ ملا جی انتا مجنون. انتا مجنون. انتا مجنون سمپل ایسا نا, تم پاگل ہو. ٹھیک ہے, تم پاگل ہو. اب اگر میں سینسٹیو ہوں نا تو میں ان الفاظ کو فیل کروں گا.
کیونکہ میں پاگل نہیں ہوں میرے صاحب. صحیح ہے. اب مجھے چاہیے حوصلہ. کوئی مجھے کہے کہ تم پاگل نہیں ہو. اچھا حوصلہ کون دینے والا ہے؟ ماں باپ ہیں. وہی کہہ رہے ہیں نا پاگل ہو گیا. وہی ڈاکٹر کے لے کے جا رہے ہیں, وہی بابا جی کے پاس لے کے جا رہے ہیں. حوصلہ کس نے دینا؟ بیوی نے. وہ ٹھیک ہے نہیں, وہ تو سیدھی بات کہہ رہی ہے, میں نے اس لیے شادی کی تھی آپ سے. ٹھیک, میں تو ایک سینسیبل انسان سے شادی کی تھی, وہاں سے بھی حوصلہ نہیں ملنا. اب حوصلہ مجھے کہاں سے ملے گا؟ حوصلہ مجھے اگر ملے گا تو پھر قرآن سے ملے گا. قرآن پڑھتے ہوئے, قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اگر مجھے کوئی ایسا جملہ مل جائے جس میں مجھے یہ سننے کو مل جائے, پہلے یہ سننے کو ملے کہ ما انتا مجنونن, تو مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہوگا کہ یار شاید میری بات ہوئی ہے نا, کیونکہ میں دین کی طرف بلا رہا ہوں اور لوگ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ دین کی بات کرنے والے تو پاگل نہیں ہے. اور اگر کہیں خبر پر با بھی مل جاتا ہے, حرف جر با بھی مل جاتا ہے, اور میں نے گرامر پڑھی ہوئی ہے اور مجھے مجنون مجرور نظر آتا ہے, ما انتا بھی مجنون, تم ہرگز پاگل نہیں ہو, تو یقین مانے مجھے سکون مل جاتا ہے. مل جائے گا نا سکون. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ایک جملہ سننے کو مل گیا کہ دین کی یا حق کی جو بھی کوئی بات کرتا ہے اسے یہی سننے کو ملتا ہے, لیکن اے میرے بندے ما انتا بھی مجنون, تو ہرگز مجنون نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت شروع کی تو آپ کو اس سے پہلے لوگ کیا کہتے تھے؟ الصادق الامین, یہی کہتے تھے نا. لیکن جب آپ نے دین کی دعوت دینی شروع کی تو وہی لوگ آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہنے لگے. سب کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے, لیکن ہماری زبان وہ الفاظ نہیں لا سکتی استعمال کر سکتی, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو ذکر کیا ہے. ان میں سے ایک لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی استعمال کیا انہوں نے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سینسٹیو انسان کوئی نہیں ہو سکتا, ذہن میں رکھیے گا. جس کا ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تعلق ہو, اسے ایسے جملے سننے کو ملتے ہوں تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی ہم نہیں تصور کر سکتے. اب آپ کو بھی حوصلہ چاہیے. ماں باپ فوت ہو چکے ہیں, بیوی حوصلہ دینے والی وہ بھی نہیں ہے, عزیزہ انتقال کر چکی ہیں. وہ چچا جس نے برادری کے خلاف کھڑے ہو کر, قبیلوں کے خلاف کھڑے ہو کر, اپنے نظام کے خلاف کھڑے ہو کر سپورٹ کیا, وہ بھی فوت ہو چکے ہیں. اب آپ کو حوصلہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی طرف سے. لہذا اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں قسم کھا کے, یعنی یہ ہم نے منفی جملے میں زور پیدا کر دیا نا, مزید زور پیدا کرنا چاہوں تو میں قسم کھا لوں گا, ایسے ہی ہے نا. میں کہوں گا واللہ, اللہ کی قسم, مل مسلم بکاذب, مسلمان ہرگز جھوٹا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی, نون والقلم, قسم ہے قلم کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بکواس کر رہے ہیں نا سب لکھی جا رہی ہے, ان کا ایک ایک جملہ لکھا جا رہا ہے. اور پھر فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے رب کی نعمت سے, اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اِنَّا لام
بے شک آپ کے لیے تو ایسا اجر ہے، ایسا اجر ہے جو اینڈ لیس ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر۔ انعام بھی جب آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ یار اس پہ انعام ملے گا، اور پھر سبحان اللہ کیا خوبصورت جملہ ہے، وَإِنَّكَ، اور پچھلا سبق کل کا جو ایسے سے ریوائز کر لیجئے گا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ انا آیا، انا جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا یا خبر ہوگی، انا کا اسم منصوب ہوگا، لہذا یہ جو کا ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ منصوب ضمیر ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو مجرور ہے، یہ مجرور کی جو ہے ہم شکل ہے، ٹھیک ہے نا۔ جگہ آپ نے دیکھی کہ انا کے ساتھ جو آتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، حرف جر اور اسم کے ساتھ جو آتی ہے وہ مجرور ہوتی ہے، آپ نے پہچان لیا۔ اور لام تاکید بھی داخل ہوا ہے، تو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت جملہ ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ تو عظیم اخلاق پر ہیں، یعنی عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ تو کتنا حوصلہ ہوتا ہوگا، کتنا حوصلہ ہوتا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا، قسم کھائی نا شروع میں کہ آپ عظیم اخلاق پر ہیں، آپ کے اخلاق عظیم ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث شروع کی تھی، پوری نہیں کی تھی، تو آج ذرا اسے پورا بھی کر لیتے ہیں۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ضمانت آپ کے سامنے رکھی تھی، آپ نے کہا کہ انا زعیم بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، میں جنت کے اطراف میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس کے لیے جو جھگڑا ترک کر دے، چھوڑ دے، اگرچہ وہ حق پر ہو۔ گھر چاہیے جنت میں اطراف پہ یعنی باؤنڈری پہ یا کارنر پہ، تو حق پر بھی ہیں تو جھگڑا چھوڑ دے، بہت مشکل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَبِبَيْتٍ، اور ایک ایسے گھر کی ضمانت دیتا ہوں جنت کے سینٹر میں، جنت کے سینٹر میں گھر مل رہا ہے، کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اگرچہ مذاق میں کیوں نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں نا جھوٹ بول، میں تو مذاق کر رہا تھا، صحیح ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تو جھوٹ کے حوالے سے دیکھیں، مذاق میں بھی آپ جھوٹ نہیں بول رہے کسی کے ساتھ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں جنت کے سینٹر میں گھر کی۔ بحریہ میں سینٹرل لوکیشن میں بیٹھے ہیں آپ تقریباً، میرا خیال ہے نا، یہاں گھر مل رہا ہے جی، تو کتنے خوش ہوں گے یار، سینٹر میں مل رہا ہے۔ اور آگے آئے، پھر آپ نے فرمایا کہ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور ایک ایسے گھر کی جو جنت کے اعلیٰ مقام پر ہے، یعنی ایگزیکٹو بلاک میں ہے۔ بحریہ کا ایگزیکٹو ایریا کون سا جی ہے؟ کوئی کون سا ہے ایگزیکٹو بلاک؟ اچھا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے نا، ایگزیکٹو بلاک میں گھر مل رہا ہے۔ کس کو مل رہا ہے؟ اس شخص کو جس نے اپنے اخلاق اچھے کر لیے۔ 3 گھروں کی ضمانت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے اطراف میں یا کارنر کا گھر، کس کے لیے؟ اس کے لیے جو حق پہ ہوتا ہوا جھگڑا چھوڑ دے، جنت کے عین بیچ میں اس کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، چاہے مذاق میں کیوں نہ ہو، اور جنت کے اعلیٰ مقام پر اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق اچھے کر۔ اخلاق کی اہمیت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کسی نے کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیے، تو انہوں نے پوچھا قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا مطلب؟ کہ آپ عملی قرآن تھے، آپ کی زندگی قرآن کا عملی نمونہ۔ تو نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنی بھی بکواس کر رہے ہیں نا سب لکھی جا رہی ہے، یہ جو آپ کو جو کہہ رہے ہیں نا یہ ایک ایک ان کا جملہ لکھا جا رہا ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کے لیے تو ایسا اجر ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ تو اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ، ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے، وَيُبْصِرُونَ، اور یہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، پاگل ہے کون، جلد لگ پتہ جائے گا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو ٹیکسٹ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو متعارف کروایا ہے۔ کن الفاظ میں کروایا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ لا ریب فیہ کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کچھ ان الفاظ میں کر رہا ہوں کہ اس میں شک نام کی چیز نہیں ہے، اس میں بالکل شک نہیں ہے، اس میں شک ہے ہی نہیں۔ اب یہ میں ترجمہ اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، وہ تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ اسلوب جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس اسلوب سے آپ کو انشاءاللہ تعالی قرآن مجید میں ایسے جملے سمجھنے میں مدد ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کا جو پہلا چھوٹا سا ٹاپک ہے اس سیشن کا وہ ہے جی لا نفی جنس۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ کو کوئی لا نظر آئے، لا جیسے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں آپ کو نظر آ گیا، صحیح ہے، آپ کو لا نظر آیا، اب آپ کہیں گے جی یہ لا شروع ہو گئے، تو نیوٹن کے لا پڑھے تھے نا، اس میں کوئی مسئلہ ہوا تھا؟ کوئی نہیں ہوا تھا، سارے پڑھے شوق سے۔ کتنے تھے نیوٹن کے؟ ہاں، تو یہاں جو نمبر ملیں گے نا، نیوٹن کے 3 لا تھے، لیکن لسان القرآن کے بھی 3 لا ہی پڑھاؤں گا، اور بتائیں صحیح؟ تو یہاں لسان القرآن نیوٹن سے میچ کر جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے ایک لا آتا ہے اور اس لا کے بعد آپ کو ملتا ہے اسم۔ کیا ملتا ہے؟ اسم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو لا کے بعد فعل بھی مل سکتا ہے، صحیح ہے، کلیئر، فعل بھی مل سکتا ہے۔ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اسم کی۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے لا کے بعد آپ کو ملتا ہے اسم، اور وہ اسم ان 4 خوبیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ نمبر 1، یہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں، صحیح ہے، کہ وہ اسم نکرہ ہوتا ہے، معرفہ نہیں ہوتا۔ یہ سارے اپلائی کریں گے ہم ریب لفظ پر۔ نمبر 2، واحد ہوتا ہے، مثنیٰ یا جمع نہیں ہوتا، قرآن پڑھتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں۔ نمبر 3، منصوب ہوتا ہے، مرفوع یا مجرور نہیں ہوتا۔ نمبر 4، منصوب ہوتا ہے بغیر تنوین کے۔ لا کے بعد آپ کو اسم مل جاتا ہے
جو ان چار چیزیں لیے ہوئے ہوتا ہے، جو یہ چار چیزیں لیے ہوئے ہوتا ہے. نمبر ایک نکرہ ہوتا ہے. تو ریب شک کو کہتے ہیں اور شک نکرہ ہے. آپ کہیں گے شک بھی نکرہ ہے. شک کیوں نکرہ ہے؟ کہ معرفہ کی 6 اقسام میں فٹ نہیں ہو رہا، اس وجہ سے نکرہ ہے. ریب شک میننگز بتا رہے ہیں اس لفظ کے کہ واحد ہے. اگر میں کہتا شکوک تو پھر آپ کہتے جمع ہے نا. منصوب واحد ہے تو واحد منصوب حرکت کے ساتھ آتا ہے، اور وہ 2 حرکتیں بھی ہو سکتی ہے، سنگل حرکت بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک. سنگل حرکت کب ہوتی ہے؟ جب الف لام ہو یا غیر منصرف ہو. جبکہ ریب اس میں الف لام بھی نہیں ہے اور غیر منصرف بھی نہیں ہے. ابھی بھی سنگل حرکت آ رہی ہے تو یہ چوتھی کنڈیشن پوری ہو رہی ہے بغیر تنوین کے. تو یہ لا جو ہے یہ لائے نفی جنس کہلاتا ہے. تو یہ پہلا لا ہے جی لسان قرآن کورس کا، لائے نفی جنس. یہ جو ترجمے میں آپ کو باتیں سننے کو ملی ہیں یہ اسی لائے نفی جنس کی وجہ سے. لائے نفی جنس کی وجہ سے ہے. لا ریب فیہ، پہلی بات نوٹ کریں کہ یہ لائے نفی جنس ہے. جو آگے آپ کو اسم نظر آ رہا ہے نا، نکرہ واحد منصوب بغیر تنوین کے، یہ لائے نفی جنس کا اسم ہے. اور جو آگے فیہ نظر آ رہی ہے نا یہ وہ خبر ہے. اصل میں خبر نہیں ہے، یہ وہی زید فی المسجد والا کنسپٹ. زید فی المسجد، زید مبتدا فی المسجد متعلق تھا، خبر موجود نہیں تھی تو قائم مقام خبر اور پھر خبر ہی کہلایا گیا. تو اسی طرح مرکب جاری جو ہے یہ خبر بن جاتا ہے کب، یہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. تو یہ فیہ جو ہے لائے نفی جنس کی خبر کہلائے. تو منصوبات کی فہرست میں ایک منصوب کا اور اضافہ ہو گیا، منصوب کا کھاتا کھل گیا ہمارا، ہے نا. مرفوع اسم ہم نے 2 لکھے ہوئے، مبتدا خبر. مجرور میں بھی 2 لکھے ہوئے، مضاف الیہ اور حرف جر. اور منصوب میں اب آگئے ہیں 3. پہلا تھا انا کا اسم، دوسرا ما حجازیہ کی خبر، تیسرا لائے نفی جنس کا اسم. لائے نفی جنس کا اسم منصوب ہوگا. لا ریب فیہ، لائے نفی جنس اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے اسم کی جنس سے خبر کی نفی کرتا ہے. اس لیے آسانی کے لیے کہتے ہیں جنس کی نفی کرتا ہے خبر سے. بڑا ٹیکنیکل صاحب آپ اس کو آپ چھوڑ دیں. شک کی نفی نہیں کر رہا کہ کوئی شک ہی نہیں ہے، بہت سارے شک ہیں، لیکن شک کس میں نہیں ہے؟ اس کتاب میں شک نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب فیہ ہے. میں اس کا ترجمہ ہی نہیں کرتا، یقین مانے میں اس کا ترجمہ ایسے ہی کرتا ہوں کہ یہ کتاب لا ریب فیہ ہے. مزہ ہی نہیں آتا اردو میں ترجمہ کرنے. ہاں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں شک نام کی چیز نہیں، بالکل شک نہیں ہے، اور شک ہے ہی نہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت لوگوں کو شک تھا اس کے منزل من اللہ تعالی ہونے میں. وہ کہتے تھے آپ نے خود اسے بنا لیا. آج الحمدللہ آج ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے مضامین میں ہمیں کچھ نہ کچھ کہتے نہیں ہیں ہم، صحیح ہے نا، لیکن دل جو ہے نا وہ عذاب کی آیتیں پڑھیں گے. اللہ بہت بخشنے والا ہے، کوئی شک نہیں، بہت بخشنے والا ہے. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کوئی شک نہیں ہے.
کہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑے گا. کہ ذرا اللہ نے سخت سخت آیتیں لکھ دی ہیں کہ بندے ذرا صحیح رہیں، ہے نا، انشاءاللہ کرم کرے گا. صحیح ہے نا، صحیح. تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہیں کیا. رحیم ہے، کریم ہے، کہاں جہنم میں ڈالے گا. پھر خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی کچھ ہیں تیرے محبوب کی امت میں. ایک ایڈوانٹیج اور ہے، تو شک تو آ گیا نا. قرآن سود کے حوالے سے کہہ رہا ہے ومن آگا، جو یہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر دہرائے گا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ آگ والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. ہم یہ کہہ کے جان بچوا لیتے ہیں آخر تو جنت میں جائیں گے نا. بالکل جی، آخر میں جنت میں جائیں گے، کوئی شک نہیں. اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ کوئی بھی کلمہ گو جہنم میں نہیں رہے گا، لیکن آخر کار وہ کب آئے گی وہ کسی کو پتہ؟ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب فیہ ہے. اب قرآن مجید میں لا نفی جنس دیکھتے ہیں، بہت ملے گا آپ کو جی. تو جب بھی لا نفی جنس آئے تو اس کا آپ نے اسم پہچاننا ہے. اسم نکرہ منصوب بغیر تنوین کے ہوگا. قرآن مجید میں آپ کو ملتا ہے لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا یہ آیت ہم بڑی یاد کی ہوئی ہے ہم نے، ہے نا، ہمارے مقصد کی آیت ہے نا. کوئی آپ کو نماز کی دعوت دے، نیک کام کی دعوت دے، آپ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب ہے دین میں زبردستی نہیں ہے، مطلب دین میں کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جائے گا، کسی کو آپ زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے. ہاں جب مسلمان کوئی شخص ہو جاتا ہے تو اب اس میں زبردستی تو ہوگی بھائی، اس سے زبردستی زکوٰۃ بھی لی جائے گی. صحیح ہے، اسٹیٹ لے گی زکوٰۃ، بندے بھیجے گی، وہ اس کے دکان کا حساب کریں گے اور زکوٰۃ وصول کریں گے. نماز پڑھائے گی اسٹیٹ، کیسے پڑھائے گی نماز؟ دکانیں بند کروائے گی، نماز کا ایک ٹائم رکھے گی. صحیح ہے نا، دکانیں بند ہوں گی، پڑھیں گے نماز. آپ مجال ہے کہ روزے میں آپ اس طرح کھا پی رہے ہو کھلے، جو آج کھا پی رہے ہوتے ہیں، صرف اسٹیشنز، اڈوں، ایئرپورٹس، ٹھیک ایسی جگہوں کے، وہ بھی شامیانے لگا کے، وہ ہمارے دور میں جو ہوتے تھے. اب تو وہ کہتے ہیں چھوڑو یار شامیانے کیا، اتنا مایوس سمجھتے تھے. یقین مانے روزے میں کوئی مسافر کوئی کھانا پینا ہوتا تھا بڑا چھپ کے تمبو کے پیچھے جا کے، کیا کہیں گے اب ہے ہی نہیں کوئی. یقین مانے یہ پتہ ہے لا اکراہ فی الدین جی، دین میں زبردستی نہیں ہے. اور دین میں زبردستی مسلمان نہیں کیا جائے گا کسی کو. جب مسلمان ہیں تو اب دین فالو کرنا ہے. یار آپ ایک چھوٹا سا پیکج لیتے ہیں جیز کا، یو فون کا، ساری شرائط مانتے ہیں نا ان کی. اچھا اگر نہیں پسند ہوتا تو دوسرا لے لیتے ہیں، تو آپشن موجود ہے جی. اگر شرائط منظور نہیں ہے نا تو اور بھی ہیں دین، لے لیں. اگر یہ دین لینا ہے نا تو اب فالو کرنا ہوگا، احکام فالو کرنے ہوں گے.
تو لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا اصل مطلب یہی ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان آپ نہیں کریں گے۔ دلچسپ بات دیکھیں لا نفی جنس کے حوالے سے کہ آپ کا کلمہ جو ہے وہ بھی لا نفی جنس سے شروع ہوتا ہے، لا الہ، اوئے ہوئے، عرب کو پتا تھا جی کہ اگر میں نے لا الہ کہا نا تو پھر ہر طرح کے جو معبود ہیں نا دوسرے نفی، سب کی نفی کر لیں، اللہ کو ماننا ہوتا ہے، لہٰذا وہ سوچ کے کلمہ پڑھتا تھا، ایسے نہیں پڑھ جذباتی ہو کے نہیں کلمہ پڑھ لیتے تھے وہ، ہے نا، پورا غور و فکر کرتے تھے، پھر جب پڑھ لیتے تھے تو پھر ہٹتے گئے۔ تو ہمارا کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ لا نفی جنس کی مثال ہے، دینے والا ہے ہی نہیں جس کے لیے تو دینے کا فیصلہ کر لے، ولا موت لما مناتا، اور کوئی دینے والا نہیں ہے جس کے لیے تو روکنے کا فیصلہ کر لے۔ بظاہر آپ کو لگ رہا ہو کہ سب خلاف جا رہے ہیں، نہیں ملے گا، لیکن اللہ کا فیصلہ اگر ہے ملے گا تو مل کے رہے گا، کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اسی طرح اس کے برعکس ہے، تو اللہ کے رسول تو یہ ایمان بنا رہے ہیں آپ کا کہ پڑھو، یہ ایمان پکا کرو، ہر نماز کے بعد یہ سبق پکا کرو، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ میں نے حدیث ایک شروع کروائی تھی آپ کو کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا یوم لا ظل۔ اب آپ کو یہ سمجھ آئے گا، ہر طرح کے سائے کی نفی کر دی گئی، سائے نام کی چیز نہیں ہوگی اس میں، الا ظلہ، سوائے اس کے عرش کے سائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آپ پڑھتے ہیں، وہ بھی لا نفی جنس ہے۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو کہا یا بنی ارکم معنا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا کشتی میں، ولا تکن من الکافرین، کافروں کے ساتھ مت ہو، قال سآوی الی جبل، اور میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جی، یاسمونی من الماء، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا، قال لا عاصم، لا عاصم اليوم، عاصم بچانے والا، لا عاصم، آج کے دن کوئی بچا نہیں، وہی بچے گا جس میں اللہ ہی رحم کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا اور آپ کے سامنے وہ کھڑے ہیں جنہوں نے کسر نہیں چھوڑی تھی کوئی آپ کو اذیت دینے میں، اسلام کو اذیت دینے میں، اور وہ کانپ رہے ہیں کہ آج ہماری خیر نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں آج تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کسی قسم کی پکڑ نہیں، کوئی گرفت نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف۔ تو یہ تھا جی ایک چھوٹا سا ٹاپک لا نفی جنس، یہ مفہوم آپ کو گرامر سمجھاتی ہے، ذہن میں رکھیے۔ تو ایک چھوٹا سا ٹاپک یہ تھا، اور ایک چھوٹا سا ٹاپک اور کر کے تو ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ ہر زبان میں کسی کو بلانے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، اردو میں ہم کہتے ہیں اے لڑکے تیرا نام کیا ہے، اے لڑکے، اے، ارے میاں، او بھائی، صحیح ہے، یہ اے، ارے، او، یہ بلانے کے لیے لفظ ہے، ٹھیک ہے، ہیلو۔ جب اردو میں ہے، پنجابی میں ہے، تو عربی میں بھی ہوں گے۔ ان الفاظ کو حروف ندا کہتے ہیں جی،
حروف ندا. ندا کہتے ہیں آواز کو یا آواز دینے کو. آواز دینے کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اردو میں جیسے میں نے آپ کے سامنے ایگزامپل رکھی اے لڑکے, تو اس میں جو اے ہے نا وہ ہے حرف ندا, اور جو لڑکا ہے نا جس کو میں ندا دے رہا ہوں اس کو کہا جائے گا یہ منادہ ہے. منادہ, یہ منادہ ہے. صحیح. ایک ہوتا ہے منادی. منادی ہوتا ہے ندا دینے والا. ربنا اننا سمینا منادیا ینادی للایمان. منادی ندا دینے والا. یہ ہے منادا جس کو ندا دی جائے. تو لڑکا منادہ ہے. عربی زبان میں حروف ندا میں سے جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ہے وہ ہے جی یا. لڑکا ولد ہوتا ہے. یا ولد, ابھی میں نے ولد پر کوئی اعراب نہیں پڑھا, وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. تو اے لڑکے عربی میں کیسے کہیں گے؟ یا ولد. اچھا لڑکا نکرہ ہے نا, نکرہ. نوٹ کریں نکرہ سے پہلے یا لگ جائے نا تو نکرہ معرفہ ہو جاتا ہے. نکرہ سے پہلے یا لگ جائے تو نکرہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. تو گویا معرفہ کی 7 اقسام پوری ہو گئی جی. معرفہ کی پہلی قسم تھی علم, دوسری ضمیر, تیسری اشارہ, چوتھی موصول, اور یہ چاروں قسم تھی بلٹ ان معرفہ, پیدائشی معرفہ. اس کے بعد 5ویں, 6ٹھی اور 7ویں یہ 3 اقسام ہیں جو نکرہ کو معرفہ بنا کر لسٹ میں شامل کی گئی ہیں. 5ویں معرف باللام, الف لام لگا کر ہم نے, لام لگا کر, لام تعریف لگا کر ہم نے معرفہ بنایا تھا نکرہ کو. 6ٹھی معرف بالاضافہ, اضافت کے ذریعے معرفہ بنایا تھا. اور 7ویں آگئی آپ کے سامنے معرف بالندا, ندا کے ذریعے معرفہ بنایا. اوکے جی, بن ندا. تو گویا معرفہ کی 7 اقسام جو ہیں وہ الحمدللہ پوری ہو گئی. اوکے جی, کلیئر. اچھا اب قرآن مجید میں آپ کو حرف ندا اور منادہ کے کمبینیشنز ملیں گے, وہ سارے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جی. قرآن مجید میں آپ کو یہ کیسے ملیں گے؟ تو پہلا کمبینیشن ملے گا آپ کو حرف ندا یا کے ساتھ تنوین والا اسم. اگر یا حرف ندا کے بعد تنوین والا اسم آ جائے, جیسے یا کے بعد ولدن تھا, وہ چاہے معرفہ ہو زیدن ہو, چاہے مؤنث ہو نارن ہو, ٹھیک. تو کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ تنوین ختم ہو جاتی ہے. تو تنوین کے ختم ہونے کی ایک اور وجہ آ گئی جی. یا ولدو, یا ولدو ایک حرکت کے ساتھ پڑھیں گے. یا زیدو, یا نارو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا آگ سے؟ یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر. تو یا نارو. اوکے جی, تنوین والا اسم آئے گا یا کے ساتھ تو تنوین ختم ہو جائے گی, سنگل پیش کے ساتھ آپ پڑھیں گے اس کو. اوکے, کلیئر ہو گیا. دوسرا کمبینیشن جو آپ کو قرآن میں ملے گا یا کا, وہ ہے جی یا کے ساتھ الف لام والا مذکر اسم. یا کے ساتھ الف لام والا مذکر اسم.
جیسے یا کے بعد آپ کو ملتا ہے الانسان، واحد ہے، ٹھیک. جمع کی ایگزامپل دیتا ہوں. یا کے بعد ہے الناس، الانسان کی جمع مکسر. یا کے بعد جمع سالم الکافرون. صحیح ہے، تینوں ایگزامپل دے دیں آپ کو. الف لام والا مذکر تو کیا ہوتا ہے؟ حرف ندا اور منادا جو ہے ان کے درمیان ایوہا ایڈ کر دیا جاتا ہے. یا ایوہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں رکھا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو بندے بن جاؤ اپنے اس رب کے جس نے تمہیں پیدا کیا، بندے بن جاؤ. ٹھیک. قل یا ایھا الکافرون، صحیح پڑھا رہا ہوں نا؟ صحیح. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا الذین آمنوا. اوکے جی. تیسرا کمبینیشن یا کے بعد الف لام والا مؤنث، بہت کم قرآن میں، بہت کم. 2 ایگزامپل مل جائیں گے زیادہ تر. ایک جانی پہچانی مشہور ایگزامپل آپ کو دے دوں گا. مثلا یا کے ساتھ آ جاتا ہے النفس. النفس مؤنث ہے نا؟ مؤنث ہے نا؟ تو آپ نے حرف ندا اور منادا کے درمیان میں ایتھا ایڈ کر دینا. ایتھا، یا ایتھا النفس المطمئنۃ، یا ایتھا النفس المطمئنۃ. اب اگر آپ نے مذکر مؤنث نہیں پڑھا نا، آپ مزہ ہی نہیں لے سکتے قرآن کا. کہیں ایوہا لگایا ہوا ہے، کہاں ایتھا لگایا ہوا ہے. صحیح. النفس مؤنث ہے تو ایتھا لگا ہوا ہے. النفس مؤنث ہے تو اس کی صفت المطمئنہ تو آ رہی ہے. اور آگے فعل پڑھیں گے تو آپ ارجعی الی ربی کی. قرآن مزہ آئے گا آپ کو قرآن. چوتھا اور آخری کمبینیشن حرف ندا اور منادا کا وہ ہے یا پلس مضاف. یا پلس مضاف یعنی یا کے بعد مضاف آ جائے. اور مضاف کبھی اکیلا آتا نہیں ہے، اس کا مضاف الیہ بھی ہوگا. صحیح ہے. بس ایگزامپل لیتے ہیں ہم. یا پلس عبداللہ. عبداللہ مرکب اضافی ہے نا، عبد مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ. تو جب یہ کمبینیشن آتا ہے تو جو مضاف ہے نا، مضاف اس کو منصوب پڑھا جاتا ہے. یا عبداللہ، یا عبداللہ، یا عبداللہ. تو منصوبات میں ایک اور ایڈ کر لیں. منصوبات کی لسٹ: نمبر 1 انا کا اسم، نمبر 2 ما حجازیہ کی خبر، نمبر 3 لائے نفی جنس کا اسم، نمبر 4 منادا مضاف. منادا مضاف. پہچانے ذرا، پہچانے مرکب اضافی. اخت ہارون مرکب اضافی ہے نا.
ہارون کی بہن، ہارون کی بہن اس کے شروع میں یا لگے گا تو کیا پڑھیں گے؟ یا اخت ہارون ما کانا ابوک امرأ سوء وما کانا امک بغیہ۔ حضرت مریم جب لے کے آئیں حضرت عیسیٰ کو گود میں اٹھا کے، تو قوم نے کیا کہا تھا کہ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ کوئی ماں جو تھی تیری وہ کوئی بد کردار عورت تھی، بچہ کہاں سے لے آئے؟ بتائیے مرکب اضافی ہے، لکھے ہی نہیں میں نساء النبی، ٹھیک ہے، نبی کی بیویاں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ عبداللہ نام ہے نا، تو جب عبداللہ کسی کا نام ہو، جیسے عبد الرحمن ہے، تو میں نے انہیں بلانا تو میں کہوں گا یا عبد الرحمانی، یا عبد الرحمانی۔ تو نام عبداللہ ہے تو میں اسے بلاؤں گا یا عبد اللہ۔ اب میں نے اسے بار بار بلانا ہے تو میں ہر دفعہ یا نہیں لگاؤں گا، میں سمپل کہوں گا عبداللہ، عبداللہ، عبداللہ۔ تو یہ منصوب بتا رہا ہے کہ پیچھے یا انڈرسٹوڈ ہے۔ یہ میں ٹاپک پڑھا رہا تھا تو کلاس میں بیٹھے تھے صاحب، وہ مسکرا رہے تھے، میں نے کہا خیریت؟ کہتے سر میں سعودی عرب ایک عرصہ رہا، تو جہاں میں رہتا تھا ہمسائے میں ایک عرب رہتا تھا، اس کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ اچھا وہ جب بھی اسے بلاتا نا تو کہتا عبداللہ، عبداللہ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی نام اس کا عبداللہ ہے، اسے عبداللہ کیوں کہتا ہے؟ تو آج سمجھ لگی کہ وہ اسے بلا رہا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ مجھے بتائیے ربو نام مرکب اضافی ہے نا، ہمارا رب، جب اس کے شروع میں یا لگاؤں گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ یا ربنا، اے ہمارے رب، اور آپ نے اپنے رب کو پکارنا، تو یا کے بغیر بولیں گے نا، ربنا ظلمنا انفسنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، ٹھیک ہے نا، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ٹھیک۔ اسی طرح آئے ربی، کیا مطلب ہے؟ میرا رب، یا لگ گیا، اے میرے رب، وہ ربی تو یہی رہے گا نا، کیونکہ یا کی ڈیمانڈ تھی زیر ہو۔ پہلے ربی میں رب مرفوع تھا پیش کے ساتھ، یا لگ گیا تو وہ منصوب ہو گیا زبر کے ساتھ، لیکن یا کی ڈیمانڈ رہی تو وہ زیری تھا۔ اب یہاں سے یا ہٹایا تو پیچھے بچا ربی، جس طرح ربنا کا مطلب تھا اے میرے رب، تو ربی کا معنی بھی ہو سکتا ہے دعا میں اے میرے رب، اور بار بار بلانا ہے تو یہ یا بھی تھوڑا نا تنگ کر رہی ہے۔ ربی زدنی علما، ربی لمبا کرنے پڑ رہا ہے نا، تو زیادہ آسان کیا ہے؟ اے یا بھی کر دیو، تو کیا بچا پیچھے؟ اے۔ یہ آ گیا جی وہ لفظ جو آپ کو یاد ہوگا، پہلے دن میں نے کلاس میں دعا پڑھاتے ہوئے آپ کو کہا تھا۔ پہلے دن کون کون آیا تھا؟ ماشاءاللہ سارے تھے، ویری گڈ۔ میں نے اس دن کہا تھا کہ میں آپ کو دعا سکھا رہا ہوں، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اور یہ کہا تھا کہ آج آپ مجھ پہ یقین کرتے ہوئے ربی کا ترجمہ 3 الفاظ میں لکھ لیں، اے میرے رب۔ آپ کو صرف رب نظر آ رہا ہے، نہ اے نظر آ رہا ہے، نہ میرے نظر آ رہا ہے، آج آپ کو سب نظر آ گیا، الحمدللہ۔ تو ربی، اے میرے رب۔ اب یہ دیکھیں فلو بن گیا نا، ربی زدنی علما، ورنہ آپ پڑھتے ربی زدنی، فلو خراب ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔
پھر رب اغفر ورحم، وہ ملانا مشکل تھا، ربی اغفر، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. تو یہ چوتھا کمبینیشن تھا جی، اور یہ ٹاپک بھی مکمل ہو گیا. اور ایک ایگزامپل دے کے بس بات ختم کرتا ہوں. قرآن مجید میں آپ کو ملے گا یا بنی اسرائیل، تو یہ بھی مضاف منصوب والا ہے. بنینا تھا بنونا کی منصوب فارم، مضاف بنا تو نون نکل گیا، تو یا بنی آدم یا بنی اسرائیل. اوکے جی. لے جی کل ایک چھوٹا سا ٹاپک اور ہم نے پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ سیکنڈ لیکچر میں کل ہم فیل شروع کریں گے. کل کا فیل جس نے مس کر دیا وہ فیل میں فیل. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.